Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی نے نماز توڑ دی اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور نماز توڑنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی زور زور سے رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اس عجیب واقعے کی جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر مشرف با ایمان ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد معرکوں میں داد شجاعت کے باعث شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عطا کی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست بھی رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت 603 مطابق 13 رجب اور 32 میلاد کو ہوئی۔ یہ مدت ہجرت مدینہ میں کم بیشن 21 سال بیشتر بنتی ہے۔ علی نام رکھا گیا، ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں تھیں۔ والدہ حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضی اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جبکہ امت آپ کو امیر المؤمنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع بہت لمبا کر لیا۔ نمازیوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے نہیں اٹھیں گے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور نماز کو پورا کرنے کے بعد محراب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے علی کہاں موجود ہے۔ نمازیوں کی آخری صف پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ جب مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم کو پہلی صفوں کے ثواب کے بارے میں علم نہیں؟ سیدنا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے علم ہے کہ پہلی صف پر نماز ادا کرنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا علی آپ کو کس نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے روکا؟ کیا گھر والوں کی محبت نے تمہیں روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے گھر والوں کی محبت کیوں مجھے روکے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے سے روک دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مؤذن حضرت بلال نے اذان پڑھی میں مسجد میں ہی موجود تھا۔ اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جب اقامت پڑھی گئی، جب پہلی تکبیر ہو گئی تو میں مسجد میں ہی تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ میرا وضو نہیں رہا، میں وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔
میں نے بار بار کر کے دروازے پر دستک دی. میں نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بار بار پکارا کہ دروازہ کھولو، لیکن میری پکار کا کسی نے بھی جواب نہ دیا. میں وہاں کھڑا بہت ہی بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور ایک پیالہ میرے سامنے آیا جس کو سبز رومال سے ڈھانپا ہوا تھا. میں نے رومال کو پیچھے ہٹایا تو اس پیالے میں شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی تھا. میں نے وضو کیا اور میں نے اس کی تری کو صاف کرتے ہوئے رومال سے پیالے کو پھر سے ڈھانپ دیا جیسے وہ میرے سامنے آیا تھا. میں نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا. مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ پیالہ کون لے کر آیا تھا، کس نے رکھا تھا، پھر اس کو کس نے اٹھا لیا. پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کیا تجھے معلوم نہیں وہ پیالہ، وہ رومال کس نے تم کو دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شان پر قربان جاؤں، بے شک اللہ اور اس کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ مجھے رومال اور پانی کس نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کوثر کا پانی تمہارے لیے پیش کیے ہوئے تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام رومال لے کر آئے تھے. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں میرے پاس پیش ہوئے. انہوں نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رقط میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک آپ علی علیہ السلام کا انتظار کریں اور رکوع سے سر نہ اٹھائیں. جب تم رقط میں آ کر شامل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ملا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی. اے علی، جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے گا. ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا. اس نے حضرت علی سے سوال کیا، میری مدد فرما دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیجا اور کہا، گھر جا کر کہو کہ اماں جان، ابا جان نے آپ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیجئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور کہا امی جان سے کہ ابا جان وہ درہم مانگ رہے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا کہ ابو جان سے کہہ دیں کہ ابو جان، امی جان کہتی ہیں وہ 6 درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے، گھر میں بس وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی درہم گھر میں موجود نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کریں، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے. جاؤ گھر سے جا کر امی جان سے وہ 6 درہم لے کر آؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور امی جان سے 6 درہم لے کر آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم ان سائل کے حوالے کر دی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا، کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، کیا تم اس اونٹ کا کتنا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے 140 درہم وصول کرنے کو کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں رقم تم کو شام کو دے دوں گا. وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر رضامند ہو گیا
اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے وہیں پر دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم یہ اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں یہ 200 درہم میں اونٹ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا کہ وہ بندہ بھی وہاں آ گیا جس سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ خریدا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 140 درہم اس بندے کو ادا کیے اور 60 درہم جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتی ہیں کہ اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا، یہ 60 درہم تمہیں کہاں سے لیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہی درہم ہیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 درہم دو گے تو میں تمہیں ان کا اجر 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ ہم نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 گنا بڑھا کر ہم کو 60 درہم عطا فرما دیے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، پیارے حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا برا وقت ختم ہونے والا ہے؟ پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے سامنے 5 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور وہ اس کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھ صبح فجر کے وقت ہی کھلنے لگ جائے اور اس کا دل عبادت اور شوق میں پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اللہ اسے کسی اور کی راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدل جائے گا اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس سے اللہ پاک کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، درود پاک کی محبت کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کی نشانی ہیں اور ایسے شخص کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا یاد بھی مجھے نہیں رکھتا۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو وہ پھر اللہ بھی اس دنیا میں اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور کل آخرت میں بھی اس سے راضی رہے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچ میں لگ جائے،
کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ چاہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا کوئی اور دوسرا شخص ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے لیے 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کو پھر حلال کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے یا تقسیم کرے، مگر اس کی دولت میں پھر بھی کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی کی امید رکھتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ یا شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی تو کرتا ہے میرے حق میں وہ بہت بہتر ہے اور تو بہتر جاننے والا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد اچھا آنے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور تمام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو پنجگانہ نماز کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔